ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم ہے جو کہ آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنی ہے۔ طارق جمیل صاحب کے متعلق میری آج کی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کو جو کچھ ان کے متعلق اس وقت چل رہا ہے وہ کیا بغض عمران ہے؟ جی، مگر وہ عمران خان بغض عمران خان نہیں ہے، وہ بغض عمران و آل عمران ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ عمران خان ایک ایماندار بندہ ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل بہت دلیری سے کاٹے گا۔ کیا اس طرح کی باتوں کی وجہ سے، یا وہ عمران خان کو دل و جان سے سپورٹ کرتا ہے؟ کیا اس وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو رائیونڈ جماعت نے، تبلیغی جماعت نے خطاب کرنے سے منع کر دیا ہے؟ اصل بات جو ہے، وہ اصل حقائق جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے آپ نے پوری ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھنی ہے۔ اصل میں عمران خان تو ایک بہانہ ہے، اصل جو نشانہ ہے وہ عمران اور آل عمران ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب تو جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو بہت دفعہ جا کے عمران خان صاحب کو ملے تھے، تو تبلیغی جماعت والوں نے تب ان کو نہیں نکالا، تبلیغی جماعت والوں نے تب انہیں نہیں منع کیا جب عمران خان کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، عمران خان کے لیے دعائیں کروا رہے تھے، تب بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں نکالا۔ عمران خان کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے بنی گالا چلے گئے، تب جو ہے طارق جمیل صاحب کو انہوں نے نہیں نکالا، مگر نکالنے کی نوبت آئی تو آئی کیوں؟ طارق جمیل صاحب کو نکالنے کی جو نوبت آئی وہ تب آئی جب انہوں نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس کو انہوں نے آگے وضاحت دی کہ اس کے متعلق یہ بات نہیں ہے، مولا کا مطلب ادھر دوست نہیں لیا جائے گا، ادھر دوست مطلب نہیں بنتا، جیسے مولا کا مطلب ہر بعض اوقات دوست نکلتا ہے، مگر یہاں پر انہوں نے باقاعدہ سے کہا کہ یہاں پر جو مطلب ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا مطلب مولا ہے، نہ کہ دوست ہے۔ اور اس کو پھر آگے وضاحت انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک اور انہوں نے بیان کی کہ جب آپ دیکھو کہ مولا علی اکیلے ایک راستے پر جا رہے ہیں اور باقی مجمع جو ہے وہ ایک دوسرے راستے پر جا رہا ہے، تو جس طرف مولا علی جا رہے ہیں وہ راستہ حق کا راستہ ہوگا، نہ کہ وہ راستہ جس راستے کے اوپر مجمع جا رہا ہے یا زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ والا آگے سے ان کا ایک اور بیان آ گیا مولا علی کے متعلق۔ پھر ان کا اہل بیت کے متعلق بیان آیا کہ لوگوں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اہل بیت کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا جو ہے وہ انتہائی ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، بلکہ ایمان کو خارج کرنے کی حد تک چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی جب ان کی اہل بیت سے محبت، عمران آپ جانتے ہیں عمران میں کسے کہہ رہا ہوں اور آل عمران کسے کہہ رہا ہوں؟ میں عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہہ رہا ہوں، اور آل عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آل کو کہہ رہا ہوں، جس میں مولا علی اور مولا علی کے آگے شہزادے ہیں، آگے سیدہ خاتون جنت ہیں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہیں، اور جس میں حضرت امام مہدی نے ابھی تشریف لانا ہے۔ یہ سارے آل عمران ہیں۔ ان کے ساتھ محبت مودت کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا طارق جمیل صاحب کو، وہ یہ ہے کہ ان کو رائیونڈ جماعت نے باہر نکال دیا۔ آپ رائیونڈ کے اجتماع کی کوئی بھی ریکارڈنگ سن لیں، یا آپ ان کی رائیونڈ کے اجتماعات پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر سوائے اہل
بیت کا ذکر نہیں نظر آئے گا. ہاں آپ کو ذکر نظر آئے گا تو صحابہ کا آئے گا، صرف صحابہ کا آئے گا. صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ ہمارے دل و جان ہیں. مگر بغض اہل بیت میں اگر صحابہ کا ہی صرف ذکر کیا جائے اور اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہے جو کہ رائیونٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اس اجتماعات میں ہوتی ہے. یہ سارے معاملات چلتے ہیں. ان کے جتنے بھی گلیوں محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ سب اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف صحابہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، صحابہ میرے سر کے تاج ہیں. میں ان کے جوتوں کے نیچے جو خاک لگی ہوئی ہے، میں اس خاک کو بھی اپنے آپ سے بہتر اور افضل سمجھتا ہوں. میں اس خاک کو اپنے سر سے بھی بہتر اور افضل سمجھتا ہوں جو صحابہ اکرام کے جوتوں کے نیچے خاک لگی ہوئی ہے. جہاں پر اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اہل بیت کو آپ صحابہ بھی تسلیم نہیں کرتے؟ کیا اہل بیت صحابہ بھی نہیں ہیں؟ آپ ان کو اس کیٹیگری میں لا کر ہی ان کا ذکر کر لیں. یہ طارق جمیل صاحب کو صرف اور صرف صحابہ کا جو ذکر ہے وہ اگر وہ کرتے رہتے تو ان کو کسی نے نکالنا نہیں تھا، اجتماعات پر ان کی پابندیاں نہیں لگنی تھی. جب سے انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا، خصوصاً مولا علی کا ذکر کیا، اور جس طرح دیدہ دلیری سے ذکر کیا، جس طرح ان کے ذکر کی شایان شان ہے، اسی طرح انہوں نے ذکر کیا. اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ بغض رکھا گیا. ان کو آہستہ آہستہ تبلیغی اجتماع رائیونٹ سے پیچھے کرنا شروع کر دیا گیا. ناظرین، عمران خان تو صرف بہانہ ہے، یہ اصل نشانہ عمران اور آل عمران ہے. اور میں قربان جاؤں حضرت عمران پر اور حضرت آل عمران پر کہ میں قربان جاؤں. یہ صرف بغض عمران میں سارا کچھ ہو رہا تھا. اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمران اور آل عمران کا ذکر اس پلیٹ فارم پر کر دیا جس پلیٹ فارم پر ممنوع تھا، جس پلیٹ فارم پر آپ کا ذکر کرنا منع تھا. اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ جب ذکر ہوا تو پھر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے. آہستہ آہستہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ایک کمپین چلنا شروع ہوئی. اس کمپین کا آج آپ نے وہ اختتام ہوتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کو رائیونٹ اجتماع سے دور کر دیا گیا. انہوں نے برملا کہا بھی، ان کی ایک دو آڈیوز بھی آئی ہیں جو ان کی آپس میں گفتگو ہے، وہ آڈیو بھی ان کی آئی ہے جس میں انہوں نے آخر میں کہا بھی کہ پچھلے اجتماع میں بھی مجھے جو ہے وہ اس لیے میرا بیان ہو گیا کہ مولانا اسحاق صاحب نے خود میرا نام لے دیا اور باقی جو مولانا حضرات تھے ان میں اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ میرے اس بیان کو روک سکتے. اگر مولانا اسحاق صاحب بیان کا اناؤنسمنٹ نہ کرتے تو مجھے ادھر سے بھی روکا جا سکتا تھا. تو یہ ناظرین دیکھیں، پچھلے سال تو اس نے عمران خان کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی تھی. یہ گفتگو حضرت عمران اور حضرت آل عمران کا جو ہے وہ فیض ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو آج رائیونٹ کے اجتماع پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی. اور یہ ان کے لیے باعث تمغہ ہے، یہ ان کے لیے باعث شجاعت ہے، یہ ان کے لیے باعث فخر ہے کہ ان کو حضرت آل عمران اور میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت کا ذکر کرنے کی وجہ سے رائیونٹ سے ان کو نکالا گیا. یہ ان کی خوش قسمتی ہے. اگر وہ وہاں پر رہتے تو شاید ان کے دل میں دوبارہ سے کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا اور آپ کے اصحاب کا ذکر کرنے والے شخص کو اس گروہ میں نہیں رہنا چاہیے جس گروہ کے اندر بغض اہل بیت یا بغض آل ہو. اس گروہ سے میرے اللہ نے نکالا ہے، ان کی کیا جرت ہے کہ وہ نکال سکیں.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔